رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وجده وابيه وامه واخيه وبنيه وشيته وموالده واجلا عيوننا ببكاء الحسين في أرائه ومصيبته فجعل هاتين المهيبتين وسيلة لنا في نيل قربته فحمد من تم عليه نعمته وصرف عنه نقمته ثم الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صراط الهدى. عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، ماتم داران سید الشہداء، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں اس ماہ محرم اول 1445 ہجری کے پہلے عشرے میں آپ کی خدمت میں رسول اکرم کی حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف متواتر حاصل ہوا، اور آج کی یہ ہماری نئی نشست اور فضائل کے اعتبار سے جو ہے آخری مجلس انشاءاللہ کل روز عاشورہ ہے، جس میں مصیبت آل محمد اور اہل بیت کو بیان کیا جائے گا. تو آپ کی خدمت میں آج چند معروضات پیش کرنے ہیں اور ختم دعا. ماشاءاللہ سے وقت کی تیزی سے گزر رہا ہے، تو ارشاد رسول اکرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. تو بے شک حسین جو ہیں ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، نجات کا سفینہ ہے. اسی کے ذیل میں مسلسل 8 دن تک آپ کے اور ہمارے درمیان گفتگو رہی، اور ہم نے عنوان قرار دیا تھا عیش عشرہ اولیٰ کا عظمت امام حسین کے حوالے سے. تو اپنی ناقص علم کے اور ناقص کوششوں کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں چند کچھ معروضات پیش کیے گئے تھے، اور آپ کی سماعتیں ہمارے ساتھ تھیں اور آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے ساتھ تھی. لیکن آج جو ہے ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے حوالے ہی سے ہوگی، اور تھوڑا سا 2-4 جملے اگر وقت رہا میرے پاس، اور وقت ہے انشاءاللہ. امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو کیوں نکلے تھے، کیا وجہ تھی امام حسین کی مدینے سے نکلنے کی. تو عزیزوں، رسول اکرم نے ایک حدیث نہیں بلکہ متعدد حدیثیں رسول اکرم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمائی ہیں. عظمت امام حسین کے لیے حدیث جو تلاوت کی، سرنامہ سخن قرار دی،
کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، یہ حدیث۔ اس کے بعد بہت ہی مشہور و معروف حدیث، کون سی حدیث؟ جس کی کل ہم نے تلاوت کی تھی، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا ابغض اللہ من ابغض حسینا۔ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے دشمنی یا بیزاری کرتا ہے اللہ اس سے بیزاری کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ملی، ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جو ہیں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ایک حدیث اور میری نگاہوں سے گزری، ان الحسین باب من ابواب الجنہ۔ کیا ہے رسول کی حدیث؟ ان الحسین باب من ابواب الجنہ، یہ حسین جو ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یہ کسی اور کی عظمت نہیں ہے، بلکہ کس کی عظمت ہے؟ یہ امام حسین کی عظمت ہے۔ امام حسین اور امام حسن کے لیے رسول نے فرمایا کہ یہ جو دو میرے بیٹے ہیں یہ دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں۔ یہ بڑی پرمعنی اور پرمطلب حدیث ہے۔ کیا یہاں رسول نے سمجھا دیا کہ دونوں میرے بیٹے کیا ہیں؟ وہ امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھ جائیں۔ اس حدیث سے شاید رسول نے اس طرف اشارہ کر دیا جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسن نے صلح کر لی اور حسین نے جنگ کر لی، دونوں امام ہیں، ایک کی مصلحت امامت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ صلح کر لے اور دوسرے کی مصلحت امامت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ یزیدیت کو مٹا دے۔ اور یزیدیت کو مٹانا کوئی جو ہے صلح کے ذریعے نہیں مٹنے والی تھی یزیدیت، وہ قربانی مانگ رہی تھی۔ اس نے بیعت کا سوال کیا تھا، کس سے بیعت کا سوال کیا تھا؟ حسین ابن علی سے بیعت کا سوال کیا تھا۔ حسین مدینے سے نکلے تھے، کس سوال کو ٹھکرایا تھا حسین نے؟ بیعت کے سوال کو ٹھکرایا تھا۔ حسین بیعت کیسے کر لیتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم حسن بصری کی کتاب کو پڑھیں تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یزید کیا چاہ رہا تھا، یزید کی فکر کیا تھی، یزید کی سوچ پر جو ہے کیا وہ پہنچ چکا تھا۔ حسن بصری جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ یزید یہاں تک آ گیا تھا کہ اس نے یہ جو ہے دعوے کرنے لگا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ قرآن آیا تھا، نہ رسول آیا تھا، نہ کوئی نبی آئے تھے، بلکہ یہ سب بنی ہاشم کا جو تھا بنا ہوا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ بنی ہاشم کے دوارا ذریعے سے کھیلا گیا ایک کھیل تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ارے یزید جس کے بارے میں اگر پڑھا جائے تو شاید ٹائم جو ہے کیا وہ اسی میں نکل جائے۔ یزید جو حسن بصری لکھتے ہیں کہ تماچے پر رخسار یزید، اس کتاب میں حسن بصری لکھتے ہیں کہ یزید یہاں تک پہنچ گیا تھا، یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ یزید کے دربار میں ایک بندر کو لباس عربی پہنا کر بٹھایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ ہے مسلمانوں کا رسول۔ یہ حسن بصری کی کتاب کے حوالے میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ یہ وہ تھا۔ یزید کون تھا؟ یزید وہ تھا جس کے احترام نگاہ میں نہ بیٹی کا احترام تھا نہ ماں کا احترام تھا، اس کے یہاں عزتیں حرمتیں پامال ہو رہی تھی۔ اب ایسا شخص کس سے بیعت طلب کر رہا ہے؟ حسین سے بیعت طلب کر رہا ہے۔ حسین مدینہ کو چھوڑنا حسین نے گوارا کیا، لیکن یزید کی بیعت کرنا گوارا نہیں کیا۔ اب ذرا آپ میرے ساتھ آئیے اور آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں۔ تھوڑا سا سلیم بھائی پنکھا چلانا، ایک صلوات پڑھ دیجئے عظمت آل محمد پر۔ صرف آپ کی توجہات چاہتا ہوں کچھ لمحوں کے لیے۔ اب ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، خاندانی معاملہ تھا، رشتہ داری کا معاملہ تھا؟ نہیں عزیزوں، کوئی رشتہ داری کا معاملہ نہیں تھا، نہ کوئی جو ہے خاندانی معاملہ تھا، بلکہ حق و باطل کا معاملہ تھا۔ یزید باطل پہ تھا، حسین حق پہ تھے۔ یزید دین مٹانا چاہتا تھا، حسین دین کو باقی رکھنا چاہتے تھے۔ وہ حسین دین کی بقا کے لیے نکلے ہیں۔ یزید نے چاہا کہ اس دین کو ختم کر دیا جائے تو حسین نکلے۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں حسین ہی کیوں نکلے، کوئی اور نکل جاتا؟ بھائی برا اس کو لگتا ہے جس کے گھر کا معاملہ ہو، برا تو اسے لگے گا نا کہ جس کے گھر کا معاملہ ہو۔ حسین یوں نکلے اس لیے کہ ان کے
نانا کا دین خطرے میں تھا. اگر مکے کے ڈیزرٹ سے، عرب کے ڈیزرٹ سے، عرب کی وادی سے اگر حسین نہ نکلتے تو پھر کون نکلتا؟ حسین کے نانا کا دین خطرے میں تھا. تو برا تو اس کو لگتا نا جس کا اپنا معاملہ ہو، جس کے اپنے گھر کا جو ہے کیا ہے، کوئی جو ہے کیا معاملہ چل رہا ہو تو اسے برا لگے گا. تو حسین تو اس وجہ سے نکلے تھے نا کہ نانا کا دین خطرے میں تھا. اب یہاں میں آپ کے سامنے تاریخ پیش کر رہا ہوں بغیر کسی کے ذہن میں کوئی غلط زاویے کی طرف نہ چلا جائے، لیکن میں آپ کی خدمت میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، تاریخ. اور یہ مجلس فیس بک پہ لائیو ہے اور میں بڑے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں. دیکھیے یہ جو سلسلہ ہے حسین کا سلسلہ، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ حسین کا سلسلہ کیا ہے. حسین کا سلسلہ یہ ہے کہ حسین علی کے بیٹے ہیں، علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں، ہاشم عبد مناف کے بیٹے ہیں، عبد مناف عصا کے بیٹے ہیں، عصا لوئی کے بیٹے ہیں، لوئی کعب کے بیٹے ہیں، کعب مرہ کے بیٹے ہیں، مرہ مدرکہ کے بیٹے، مدرکہ الیاس کے بیٹے، الیاس کنانہ کے بیٹے، کنانہ مضر کے بیٹے، مضر نزار کے بیٹے، نزار عدنان کے بیٹے. یعنی یہ سلسلہ آپ لے کر چل دیجئے اور اس سلسلے کو لے جائیے کہاں پر؟ جناب آدم پر ملا لیجئے. اگر یہ سلسلہ میں آپ کے سامنے دہرا چکا ہوں، پھر میں نے آج دہرا دیا. ادھر دوسری طرف کا آپ سلسلہ دیکھیے، دوسری طرف کون ہے حسین کے مقابلے پر جو باطل کی شک یعنی دین کا لبادہ پہن کر آیا ہے، لیکن اس کی اصل یہ ہے کہ وہ باطل ہی باطل ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے یزید. یزید کس کا بیٹا؟ امیر شام کا بیٹا. امیر شام کس کا بیٹا؟ ابو سفیان کے بیٹے. ابو سفیان کس کے بیٹے؟ حرب کے بیٹے. حرب کس کے بیٹے؟ امیہ کے بیٹے. اب معاملہ آ گیا بنو امیہ اور بنی ہاشم کا. ہاشم کون ہے؟ ہاشم تاریخ یہ لکھتی ہے جناب عبد المناف کے دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک عبد الشمس اور ایک ہاشم. جناب ہاشم کا نام ہاشم نہیں ہے، جناب ہاشم کا نام ہے عمرو. یہ ذہن میں رکھیے گا، میں اپنے بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں اور اپنے جوانوں کے لیے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. کبھی بزرگ سوچے مولانا کیا سنانے لگے ہمیں. لیکن جناب کس کے عبد مناف کے دو بیٹے پیدا ہوئے، عبد الشمس اور کون؟ عمرو، جن کا نام پڑا ہاشم. ہاشم آپ کو کیوں کہا جانے لگا؟ ہاشم اس لیے کہا جانے لگا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا کہ قحط پڑ گیا، اور اتنا قحط پڑا کہ مکے والوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان باقی نہیں رہا، لوگ بھوکے مرنے لگے. تو تاریخ نے لکھا کہ اس وقت جناب ہاشم یعنی جناب عمرو شام تجارت کا قافلہ لے کر گئے تھے. جب انہیں یہ پتا چلا کہ مکے میں قحط پڑا ہے تو آپ نے اس قافلے کو بیچ میں ہی چھوڑا اور آپ مکے تشریف لائے. جیسے آپ مکے پہنچے تو تاریخ لکھتی ہے کہ آپ رات میں مکے پہنچے. جب آپ رات میں مکے پہنچے تو آپ نے صبح سویرے مکے کی سرزمین پر ایک اعلان کرا دیا کہ صبح سے سارے مکے کا کھانا جو ہے ہاشم کے دروازے پر ہے. سارے مکے کا کھانا جناب ہاشم کے دروازے پر. جناب ہاشم بڑے تاجر تھے. جناب ہاشم نے اعلان کرا دیا، اونٹوں کو نہر کیا جانے لگا اور جو گیہوں کی آٹے کی روٹیاں بنائی جانے لگی، اور روٹیاں اور گوشت کا جو ہے کیا ہے وہ سالن بنایا گیا جسے عربی میں سرید کہتے ہیں، یعنی گوشت اور شوربہ بنایا گیا. اور اس گوشت اور شوربے کے اندر گوشت کے بھی ٹکڑے کیے گئے اور روٹیوں کے بھی ٹکڑے کیے گئے اور انہیں ایک ساتھ ملا کر پورے مکے والوں کو کھلایا گیا. اب یہ کتنے دن جناب ہاشم نے کھلایا؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب ہاشم نے پورے 4 مہینے مکے والوں کو کھانا کھلایا. کتنے دن کھلایا؟ 4 مہینے پورے مکے کو کھانا کھلایا. تو کیا ہوتا تھا؟ سالن بنتا تھا، گوشت کے ٹکڑے ہوتے تھے، روٹیوں کے ٹکڑے ہوتے تھے، انہیں ایک جگہ ملایا جاتا تھا اور لوگوں کو کھلایا جاتا تھا. اسی دن سے جناب ہاشم کا نام، جناب عمرو کا نام کیا ہو گیا؟ ہاشم ہو گیا. ہاشم عربی میں کہتے ہیں حشم سے ہے، اور حشم کے معنی ہے ٹکڑے کرنے والا. تو جناب ہاشم گوشت کے ٹکڑے اور روٹیوں کے ٹکڑے کیا کرتے تھے اور پورے مکے کو جو ہے کیا ہے وہ کھانا کھلایا کرتے تھے. یہ کس کی صفت آپ کی خدمت میں بیان کی؟ میں نے حسین کے دادا کی صفت بیان کر رہا ہوں، میں رسول کے دادا کی صفت بیان کر رہا ہوں کہ جناب ہاشم اتنے سخی تھے کہ ایک دن نہیں پورے 4 مہینے مکے والوں کو روٹیاں کھلائی. تو اب انسان تعجب کیوں کرتا ہے کہ اگر ہاشم کی اسی نسل میں آگے چل
تعجب کرنے کی کیا بات ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ہے جناب ہاشم۔ ٹھیک، اب تاریخ کے جو تحقیق ہے اور تاریخ کے دامن میں آپ جائیے تو آپ سنیے، یہ ہو گئے یہاں سے چلے بنو ہاشم۔ جناب عبدالشمس کس کے بھائی تھے؟ ہاشم کے بھائی۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے، اور ایسے پیدا ہوئے تھے کہ ہاشم کا جو پیر تھا وہ عبدالشمس کے ماتھے پہ لگا ہوا تھا، یا ان کے پیٹ جو ہے کیا وہ جڑے ہوئے تھے، ان کو جو ہے کیا تلوار کے ذریعے سے الگ کیا گیا۔ جب الگ کیا گیا تو یہ کہہ دیا گیا کاہنوں نے، اس زمانے کے لوگوں نے، پیشن گوئی کرنے والوں نے، کہ اب ان کے خاندان میں ہمیشہ تلوار چلے گی۔ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے میں اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ عبدالشمس لا ولد تھے، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ عبدالشمس کیا تھے؟ لا ولد تھے، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی عبدالشمس کے۔ اب یہ تاریخ صحیح ہے یا غلط ہے کہ وہ جڑے ہوئے پیدا ہوئے تھے، انہیں الگ کیا گیا، کیا یہ ایک الگ تاریخ ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کو تحقیق کے ساتھ اور بغیر کسی مسلک اور فرقے کی اینک کو اتار کر پڑھیں تو یہ ملے گا کہ عبدالشمس کیا تھے؟ لا ولد تھے، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں آپ سے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو یہ اشتباہ ہو گیا کہ امیہ عبدالشمس کا بیٹا تھا۔ نہیں عزیزو، تاریخ کی اگر آپ تحقیق میں جائیں گے تو امیہ عبدالشمس کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ روم سے لائے تھے جناب عبدالشمس، اور یہ جناب عبدالشمس کے غلام تھے۔ عرب کا ایک دستور یہ تھا کہ جو کسی سے قربت رکھتا تھا اور وہ اس کو کسی کو اپنے میں شامل کرنا چاہتا تھا، اس کو علامہ مجلسی نے بھی لکھا اور لوگوں نے بھی اس کی پوری تحقیق لکھی ہے، اس کو آپ جو ہے کیا ہے پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ عرب کا یہ دستور تھا اگر کوئی کسی کو اپنے قریب لانا چاہتا تھا، اپنے سے منسلک کرنا چاہتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا؟ عرب میں کسی جو ہے عورت، عربی عورت سے شادی کرا دیتا تھا تاکہ وہ جو ہے لوگوں سے قریب ہو جائے اور ان سے کیا ہو جائے، وہ منسلک ہو جائے۔ تو یہی جو ہے کیا امیہ کے ساتھ عبدالشمس نے کیا، ان کی شادی وہیں عرب میں کرا دی۔ اب لوگوں میں ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ مشہور ہو گیا کہ امیہ عبدالشمس کے بیٹے ہیں۔ اب یہاں سے چلا کہ یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، وہ جو بات آتی ہے کہ ان میں تلوار چلے گی اور ان میں جو خوریزی ہوگی، نہیں عزیزو، خاندانی رشتہ داری کسی اعتبار کی ہے ہی نہیں۔ اب میں نے یہ بات جو ہے مشترک مجمع کے درمیان کہی ہے، یہ بات مجھے اپنے ہر ایک جملے کی ذمہ داری کو نبھانا ہے اور ہر ایک جملے کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی ایک دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ میرے پاس اس وقت 3 دلیلیں ہیں اس بات کی کہ جب بنو ہاشم نے بنو امیہ کو آزاد کردہ غلام کی اولاد کہا ہے، سب سے پہلا موقع، بڑی جلدی میں پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلا موقع اس وقت کو یاد کیجئے جب مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہوا، رسول فتح مکہ کے بعد جب مکے میں آئے ہیں تو جن لوگوں نے رسول سے جنگیں کی تھی، جن لوگوں نے رسول سے جھگڑے کیے تھے، وہ سب رسول کی خدمت میں آ گئے اور رسول کے سامنے آ کر جو ہے کیا ہے دست ادب کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب رسول مکے میں پہنچے تھے تو ابو سفیان بھی رسول کے سامنے جو ہے کیا ہے وہ آئے تھے، اور کچھ بات جناب رسول اکرم کی اور ابو سفیان کی ہوئی تو رسول اکرم نے ایک جملہ کہا، قوموا انی انتم طلقاء، میرے سامنے سے چلے جاؤ اے آزاد کردہ غلام کی اولاد۔ یہ رسول اکرم کے جملے تاریخ میں موجود ہیں فتح مکہ کے بعد۔ یہ ایک موقع آ گیا، ایک موقع۔ دوسرا موقع سنو، امیر شام ایک خط لکھتے ہیں مولا کائنات کو، نہج البلاغہ مکتوب نمبر 17، سامنے ڈیسک میں جائیے، نہج البلاغہ اٹھا لائیے، مکتوب نمبر 17، عربی بھی میں پڑھوں گا اور اردو کا ترجمہ بھی میں پڑھوں گا، جسے بھی میرے بھائی کو کسی کو کوئی تھوڑا سا اگر وہ ہو تردد، کوئی بھی اٹھے، اگر ماں نہج البلاغہ اردو کی رکھی ہے، یا آپ ابھی جو ہے سرچ کر کے مکتوب نمبر 17 نکال لیجئے اور میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ مولا کائنات کے پاس خط آتا ہے امیر شام کی طرف سے۔ اب امیر شام کو اس خط کا جواب دیا مولا کائنات نے۔ مولا کائنات کہتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُكَ،
اے امیر شام تمہارا جو یہ کہنا ہے نا انا بنو عبد المناف کہ ہم عبد المناف کے بیٹے ہیں، سیم جملے ہیں یہ، اٹھا لیا یہ نہج البلاغہ اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں مکتوب نمبر 17 پورا حوالہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میں نہج البلاغہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی شرح بھی جو ہے کیا جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا اور انہوں نے بہت سو اس کی شرح میں جو ہے کیا ہے بہت سے جملے لکھے جن کو پڑھنے کا وقت نہیں۔ کیا کہا جناب امیر کائنات نے ام قولک، اے امیر شام تمہارا یہ کہنا کہ ہم بنو عبد المناف سے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سنو لیس الحق لیس امیہ کا ہاشم، یہی جملے سیم عربی کے، لیس امیہ کل ہاشم، امیہ ہاشم کی طرح سے نہیں ہے، لیس الحرب کل عبد المطلب، حرب عبد المطلب کی طرح سے نہیں ہے، لیس ابو سفیان کا ابو طالب، ابو سفیان ابو طالب کی طرح سے نہیں۔ یہ جملے اس مکتوب میں موجود ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ لیس المہاجر کالطلیق، جو مہاجر ہے، مہاجر کا مطلب یہاں یہ لیا ہے، اس کی شرح میں لکھا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں وہ آزاد کردہ غلاموں کی طرح سے نہیں ہے۔ تمہارا ہمارا کوئی رشتہ داری کا کنیکشن نہیں ہے، یعنی ہم اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، اور جو آزاد کردہ ہیں ان کا اور ہمارا جو ہے کسی طرح کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دو جگہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب یہاں آپ کے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ رسول کے ساتھ لشکر بہت زیادہ تھا، رسول اس وقت جو ہے کیا ہے پاور میں تھے، فتح مکہ ہوئی تھی، ایک بڑا لشکر رسول کے ساتھ چل رہا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ رسول کو پلٹ کے جواب نہ دیا گیا ہو۔ دوسرے موقع پہ بھی آپ کے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ مولا علی جو ہے اقتدار میں ہے، طاقت میں ہے، پاور میں ہے، علی کے تلوار کے جوہر سب دیکھ چکے ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے پلٹ کے جواب نہ دیا ہو۔ آپ ذرا ایمانداری سے ایک جملہ ذرا سوچئے گا، غور کیجئے گا، اگر ایک دادا کی اولاد کوئی ہے اور ان میں آپس میں دو سگے بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں بھائی ایک دوسرے کے خلاف رپٹ کر دیں گے، ایف آئی آر کرا دیں گے، تھانے میں چلے جائیں گے، لیکن کوئی بھائی کسی کو جو ہے نا نسلیہ تانا نہیں دے سکتا۔ بات میری پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی، آپ نے بڑی سنجیدگی سے آج گفتگو ہو رہی ہے میری۔ تو ایک دادا کی دو اولاد، مثال دے دوں میں، میرے سامنے ایک ہی مثال اس وقت سامنے ہے، میرا عباس بھائی ہیں، ان کے بھائی ناصر بھائی ہیں، اللہ ان کی محبتوں کو جو ہے قائم رکھے، اور مثال میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، مثال سے سمجھانے کے لیے خدا نہ خواستہ ان میں جو ہے کسی بات پہ جو ہے کیا ہے تھوڑا سا اختلاف ہو جائے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیں گے، لڑ لیں گے، کاروبار کچھ بھی کر لیں، الگ کر لیں، لیکن عباس بھائی یہ نہیں کہیں گے یار تمہارے جو ہے دادا ایسے تھے یا تمہارے باپ ایسے تھے۔ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو ان کے بھائی پلٹ کے کیا کہیں گے، تمہارے بھی تو یہی تھے۔ بات پہنچ رہی ہے میری کہ تمہارے بھی تو یہی تھے، تم برے برا کہہ رہے ہو، تمہارا بھی سلسلہ وہی تھا، میرا بھی سلسلہ وہی ہے، تو تم برا کیسے کہہ رہے ہو؟ تو عزیزو یہ جو دو موقع میں نے آپ کو بتایا، تیسرا موقع جو بتاؤں گا وہاں کسی تاریخ نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ بنو ہاشم کے مقابلے میں بنو امیہ نے پلٹ کے یہ کہا ہو کہ کیا بات کر رہے ہو محمد علی، جو ہمارے باپ دادا ہے وہ تمہارے باپ دادا ہے۔ کوئی تاریخ نہیں ملتی، کسی تاریخ میں یہ جملے آپ کو نہیں ملیں گے کہ انہوں نے پلٹ کر جو ہے کیا ہے وہ اعتراض کیا ہو یا یہ سوال اٹھایا ہو کہ کیا بات کر رہے ہو، ہم تو دونوں ایک جیسے، پھر تم ہمارے باپ دادا کو برا کیسے کہہ سکتے ہو؟ نہیں ملتا کسی تاریخ میں۔ اس کے بعد پھر سوال یہ آئے گا کہ نہیں کہا ہوگا رسول کے احترام میں، نہیں کہا ہوگا علی کے احترام میں، طاقت میں ہے، پاور میں ہے رسول، علی بھی طاقت رکھتے ہیں، علی کی تلوار کے جوہر سب دیکھ چکے، تو نہیں کہا ہوگا کسی کو۔ چلیے اگر یہ کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہے تو پھر میں تیسرا موقع آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یاد کیجئے اس وقت تو جب علی کی شیر دل بیٹی زینب اولیاء مقام دربار یزید میں کھڑی ہے، اور کس حالت میں، کس پوزیشن میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور ساتھ میں اگر بھتیجا ہے تو اس کے گلے میں خاردار توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، اور جب ایک مرتبہ یزید شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہونا چاہتا ہے، کلام کرنا چاہتا ہے، تو علی کی شیر دل بیٹی نے کیا کہا
کہ آزاد کردہ غلام کی اولاد مجھ جیسی خاتون تجھے کلام کے لائق نہیں سمجھتی. یہ پوری تاریخ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ دی. لیکن پلٹ کے یزید نے نہیں کہا اے علی کی بیٹی تم کیا بات کر رہی ہو, جو تمہارا جو ہے سلسلہ ہے وہی ہمارا. لیکن کسی تاریخ سے سنا آپ نے, کسی ذاکر نے پڑھا, کسی مولانا نے پڑھا, کسی مورخ نے پڑھا, کہیں نہیں کسی نے سامنے اپوزیشن پہ کوئی اعتراض, سامنے والے پہ اعتراض کیا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو, جو تم ہو وہی ہم. تو یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ خاندانی جنگ تھی, نہیں عزیزو یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, خاندانی جنگ نہیں تھی, کوئی خاندانی معاملہ نہیں تھا, کسی خاندانی جائیداد پہ جھگڑا نہیں تھا وہاں, یا کسی پراپرٹی پہ جھگڑا نہیں تھا وہاں, کوئی ایسا گھر کا معاملہ نہیں تھا. بلکہ میں کہہ چکا ہوں, پھر جملہ آپ کی خدمت میں دوہرا دوں, وہاں جو جھگڑا تھا, وہاں جو نزاع تھا, وہاں جو بھی جنگ تھی, وہاں جو بھی تلواریں تھی, وہاں جو بھی نیزے تھے, اس بات پر تھے کہ ایک طرف حق کو بچانے والا تھا اور ایک طرف باطل پہ تھا. حسین حق کا پرچم بلند کرنا چاہ رہے تھے اور یزید باطل کو جو ہے عام کرنا چاہ رہا تھا. ورنہ عزیزو یہ بتائیے آپ, کربلا کے میدان میں روز عاشورہ دو لشکر تھے, ایک حسین کا لشکر تھا اور ایک یزید کا لشکر تھا, اور دونوں لشکر کون تھے؟ دونوں مسلمان تھے, دونوں نمازیں پڑھتے تھے, دونوں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. بلکہ یزید کے لشکر میں تو ایسے لوگ تھے جو بالکل مشہور تاریخ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں, ایسے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی سے حسین کو قتل کرو, ہماری عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے. یہ تاریخ ہے عزیزو, تاریخ ہے, یہ مشہور تاریخ ہے. کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی گہری تاریخ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. یہ کون کہہ رہا تھا؟ جو حسین کے مقابل میں تھے, جو یزید کے ساتھ آئے تھے. لیکن عزیزو دونوں لشکر کے ظاہراً تو کوئی فرق نہ تھا, ادھر بھی نمازیں ہو رہی تھی, ادھر بھی نمازیں, ادھر بھی مصلے بچھے تھے, ادھر بھی مصلے بچھے تھے, وہاں بھی عبادت چل رہی تھی, وہاں بھی عبادت چل رہی تھی. جب دونوں طرف مسلمان تھے تو حسین نے روز عاشورہ قیام کیوں کیا؟ ارے ایک مقصد حسین کے قیام کا یہ تھا روز عاشورہ کہ حسین نے روز عاشورہ ہی قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دیکھو جو میری طرف ہے وہ جنت والے مسلمان ہیں, جو یزید کی طرف ہے وہ دولت والے مسلمان ہیں. حسین کو کون نہیں جانتا کہ حسین نواسہ رسول ہے؟ کون نہیں جانتا کہ حسین وہ ہے جسے اپنی زبان مبارک رسول اکرم نے چسائی ہے؟ کون ہے جو تاریخ میں یہ نہیں جانتا کہ حسین نے حسین کو جو ہے اپنے دوش مبارک پر سوار کرایا؟ کون اس تاریخ کو نہیں جانتا کہ رسول سجدے میں ہے اور حسین جو ہے کیا ہے پشت پیغمبر پہ ہے؟ جیسے کہ میں نے یہ روایت پڑھ چکا ہوں. میں کس کی روایت ہے؟ ابی ابن کعب کی روایت ہے, جن کی متعدد روایتیں کہاں پر ہیں؟ صحیح ستہ میں موجود ہیں. انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول نے جو ہے تعارف جو کرایا ہے مسجد نبوی میں, ھذا حسین ابن علی فارقہ, یہ حسین ابن علی ہے, اس کو پہچان لو. کب کرایا ہے؟ وہ وہی واقعہ ہے کہ جب رسول کی پشت پہ کون ہے؟ حسین ہے. اب پشت پہ حسین ہے تو رسول نے سجدے کو کم نہیں کیا ہے بلکہ سجدے کو طول دیا ہے, سجدے کو طولانی کیا ہے. تو بتائیے کون ہے تاریخ ایسے اسلام میں جو حسین کی عظمت کو نہیں جانتا, جو حسین کی فضیلت کو نہیں جانتا؟ اس حسین نے مدینہ چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ دیکھیے عزیزو, جب کوئی سفر پہ نکلتا ہے نا تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفر کا مقصد بتا کے نکلتے ہیں کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور میرا سفر پہ جانے کا یہ مقصد ہے. نہیں بتاتے. آپ کتنے بزنس سفر کرتے ہوں گے؟ آپ پورے جاپان کو بتا کے جاتے ہیں یا اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں میں وہاں گاڑی خریدنے جا رہا ہوں, بتاتے بھی نہیں, خرید کے بیچ بھی دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہیں بھی آپ سفر میں کوئی بتاتا کسی کو کہ مجھے وہاں جانا, مجھے وہاں جانا؟ نہیں. لیکن یہ حسین ابن علی کا کمال تھا, یہ رسول کے نواسے کا کمال تھا کہ رسول کا نواسا جب مدینے سے نکلا ہے تو کیا کہہ کے نکلا؟ انی لم اخرج بتحقیق میں جو نکل رہا ہوں مدینے سے, لا شرن ولا بطرن ولا ظالم ولا مفسدا, میں جو مدینے سے نکل رہا ہوں نہ میں شر کے لیے نکل رہا
نہ فساد کے لیے نکل رہا، نہ ظلم کے لیے نکل رہا ہوں، نہ لڑائی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ جھگڑے کے لیے نکل رہا ہوں۔ انما خرجت، جملے سنیے گا اور یاد رکھیے گا امام حسین کا مقصد کیا تھا مدینے سے نکلنے کا، کیا کہا؟ انما خرجت لإصلاح امت جدی، میرا صرف اور صرف مدینے سے نکلنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ امام حسین کے تاریخ میں جملے موجود ہیں، انما خرجت لإصلاح امت جدی، یعنی میں اپنے جد محمد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ وہ اریدو، اور میرا ارادہ کوئی اور ارادہ نہیں ہے کہ میں جا کے وہاں لشکر بندی کروں، میں جا کے لڑائی لڑوں، میں مقابلہ کروں، بلکہ میرا ارادہ تو صرف یہ ہے اریدو ان آمر بالمعروف، کہ میں امر بالمعروف کروں، وہ انہا عن المنکر، اور کیا کروں؟ نہیں منکر کروں، یعنی کیا؟ اچھائی کی طرف لوگوں کو لے آؤں اور برائی سے لوگوں کو روک دوں۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ کہتے ہیں وہ اسیر بسیرت جدی رسول اللہ و بسیرت ابی ابی طالب۔ یہ امام کے جملے ہیں مدینے سے نکلتے وقت، جب لوگوں نے کہا حسین کیوں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو؟ جھگڑا کرنے، لڑائی کرنے نہیں، کیا کہا؟ وہ اریدو ان آمر بالمعروف، یعنی میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، وہ نہیں انل منکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے جو مقصد بیان کیا تھا کہ میں مدینے سے امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے نکل رہا ہوں اور برائیوں سے روکنے کے لیے نکل رہا ہوں، یعنی حسین نے بتا دیا کہ اچھائیاں معاشرے میں ختم ہو رہی ہیں اور برائیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں، میرا مقصد ہی نکلنے کا یہ ہے کہ میں معاشرے کو اچھائیوں سے بھر دوں اور برائیوں کو ختم کر دوں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے جد رسول کی سیرت کو قائم کر دوں اور اپنے باپ علی بن ابی طالب کی سیرت کو قائم کر دوں۔ دیکھیں یہاں بھی امام حسین ایک بڑا پیغام ہمیں دے کے چلے گئے، سب کو دے کے چلے گئے، کیا کہا کہ میں اپنے جد اور اپنے باپ کی سیرت کو قائم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ یعنی امام حسین نے مدینے سے نکلتے وقت بتا دیا کہ دیکھو کبھی کسی غفلت میں مت رہ جانا، میرے جد اور میرے باپ کی سیرت ایک ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ یہی کا اسیرو بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، میں جو نکل رہا ہوں اس لیے نکل رہا ہوں۔ تو اب حسین کس لیے نکلے؟ امر بالمعروف کے لیے نکلے۔ حسین کس لیے نکلے؟ نہیں انل منکر کے لیے مدینے سے نکلے ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ حسین دنیا کے لیے نکل گئے، حسین حکومت کے لیے نکل گئے، تو عزیزو حسین نہ دنیا کے لیے نکلے تھے نہ حسین حکومت کے لیے نکلے تھے۔ آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ حسین دنیا کے لیے نکلے ہوں؟ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو شاید اس تاریخ کو بھی آپ اپنے جو ذہن کے کسی گوشے میں بٹھا لیں گے۔ آپ مان سکتے ہیں اس بات کو کہ حسین دنیا کے لیے نکلے ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا حسین دنیا کے لیے نکلے ہوں۔ کیوں نہیں نکل سکتے حسین دنیا کے لیے؟ دیکھیے ایک بات سنیے، کوئی بھی شریف بیٹا کبھی اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا جس کے باپ نے اس عورت کو طلاق دے دی ہو۔ یہ پوری تاریخ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ دیا ہے، ذرا سا میرے ساتھ آئیے۔ کوئی بھی شریف بیٹا اس عورت سے عقد نہیں کر سکتا جس کے باپ نے اس عورت کو طلاق دے دی ہو۔ اب یہ کیسے مان لیا جائے کہ حسین دنیا کے لیے نکلے ہو؟ اس لیے کہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ حسین کے باپ علی نے اس دنیا کو ایک بار نہیں بلکہ 3 بار طلاق دی ہے۔ اور 3 بار طلاق کے بعد رجوع کا بھی حکم ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کو 3 بار طلاق دے دی جائے تو پھر کیا ہے؟ رجوع کا بھی جو ہے کیا ہے وہ حق جو ہے کیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے 3 بار طلاق کے بعد۔ صحیح ہے نا؟ کیوں پھر وہ دوسرے مسائل آتے فقہ کے۔ تو حسین دنیا کے لیے نہیں نکلے۔ کیوں نہیں نکلے؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ ہر خطا کی جو جڑ ہے وہ حب الدنیا ہے۔ رسول اکرم کا قول پڑھ رہا ہوں، راس کل خطیئۃ حب الدنیا، یعنی یہ دنیا کی محبت جو ہے کیا ہے؟ ہر خطا کی کیا ہے؟ جڑ ہے۔
जितनी भी गलतियां, जितनी भी खताएं हैं, ये क्या है? दुनिया की मोहब्बत जो है क्या उसकी जड़ है, और खता और गलती जो है क्या है? गुनाह है। ठीक है, रसूल ने फरमाया कि दुनिया की जो है क्या है? मोहब्बत गलतियों की जड़ है। अगर रसूल की इस हदीस में यकीन है, और हमें यकीन है कि रसूल सादिक भी है, अमीन भी है, कोई गलत बात नहीं कह सकते, अल्लाह मासूम भी है, उनसे गलती सरजद नहीं हो सकती, अल्लाह। तो रसूल ने कहा दुनिया की मोहब्बत क्या है? गलतियों की क्या है? जड़ है। अब हम क्या है? हुसैन दुनिया के लिए निकले, कैसे हो सकता है हुसैन दुनिया के लिए निकल जाए? हुसैन कैसे खता कर सकते हैं? हुसैन कैसे गलती कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि रसूल तो ये कह रहे हैं कि दुनिया की मोहब्बत जो है सारी खताओं की जड़ है, और उधर हुसैन के लिए कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। ये हुसैन अगर आप थके ना हो तो मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करूँ अपनी बात। सलवात जो है जीती जागती पढ़ के, तो हुसैन दुनिया के लिए निकल ही नहीं सकते, क्योंकि कुरान ने इनकी इस्मत की जमानत ली है आयत में ना, तो फिर हुसैन दुनिया के लिए कैसे निकल जाएंगे? चलिए और थोड़ा सा बात बढ़े। हुसैन दुनिया के लिए निकले ही नहीं, क्योंकि जब कोई इंसान दुनिया के लिए निकलता है तो उसका क्या टारगेट होता है? दौलत, माल, जाहो, हशम। ये किसके लिए कमाता है इंसान? भाई यहाँ जो सारे हम पैसे वाले कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? औलाद के लिए कमाता ना। ये दुनिया किसके लिए कमाई जाती? औलाद के लिए कमाई जाती। अगर हुसैन दुनिया के लिए निकलते तो अपनी औलाद को साथ लेके नहीं निकलते। लेकिन तारीख क्या बताती है कि हुसैन जो निकले हैं, काहे के लिए निकले हैं? दुनिया के लिए नहीं निकले हैं, बल्कि दीन के लिए निकले। वरना इंसान अपनी औलाद को क्यों लेके जाएगा ऐसी मुश्किलात, ऐसी परेशानियों में क्यों लेके जाएगा अपनी औलाद को? औलाद को घर ले छोड़ेगा ना। आप आए हैं यहाँ, बहुत से जवान और बहुत सी ऐसी मेरे सामने की मिसालें हैं जो अपने बच्चों को पाकिस्तान में छोड़े हुए 5-5 साल से, 6-6 साल हो गए, उनकी विदाई नहीं हुई। बहुत से जवानों की हो गई। ऐ पाक परवरदिगार जिनकी नहीं हुई है उनकी जो है ये मंजिल आसान हो। या जितने भी जवान हैं, जितने भी हमारे दोस्तों अहबाब हैं, अगर वो इस मुश्किल में है तो इस जिक्र के सदक़े में उनकी ये मुश्किल आसान हो। ठीक है ना? तो दुनिया जो है कमाई जाती है किसके लिए? औलाद के लिए, औलाद के ऐशो आराम के लिए। लेकिन हुसैन अगर दुनिया के लिए निकलते तो औलाद को साथ लेके क्यों निकलते? औलाद को साथ लेकर नहीं निकलते, उन्हें घर छोड़ते और दुनिया कमा के लाते। जो भी कोई लश्कर दुनिया के लिए निकलता है तो वो कभी अपने लश्कर वालों के हौसले पस्त नहीं करता। अजीजों तवज्जो कीजिएगा इन जुमलों पर। कोई भी लश्कर हो, अगर वो दुनिया के लिए निकलेगा तो लश्कर का जो काफिला सलार होता है ना, जो लश्कर का हेड होता है, कमांडर होता है, वो अपने लश्कर के हौसले को पस्त नहीं करता, बल्कि उनके हौसलों को बढ़ाता है, ऊपर लाता है। ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन हुसैन दुनिया के लिए नहीं निकले। इसकी दलील ये है कि हुसैन के साथ जो भी जुड़ रहा था, हुसैन पहले ही कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ चलोगे तो शहादत यकीनी है नहीं? यकीनी शहादत हुसैन कह रहे थे, हर साहबी से नहीं कह रहे थे। तो अगर दुनिया के लिए जो निकलता है वो क्या करता है? लश्कर की हौसला अफजाई करता है, लश्कर को हरे हरे बाग जो है क्या वो दिखाता है। लेकिन हुसैन क्या कह रहे हैं कि मेरे साथ चल रहे हो तो मौत यकीनी है, शहादत यकीनी है। लश्कर को बढ़ाता है, लश्कर की पावर को बढ़ाता है। जो भी लश्कर दुनिया के लिए निकलता है वो चाहता है जितने लोग हमसे जुड़ जाए, जितनी ताकत हमारे साथ जुड़ जाए, जितने सिपाही हमारे पास आ जाए, जो
بھی دنیا کے لیے نکلے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ لشکر کی طاقت کو بڑھایا جائے، لشکر کو اکٹھا کیا جائے، اپنی تعداد کو بڑھایا جائے، جتنی تعداد ہو جائے گی اتنا فتح حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن عزیزو ہم نے حسین کی تاریخ میں یہ دیکھا کہ حسین نے اپنے لشکر کی تعداد نہیں بڑھائی۔ اگر حسین دنیا کے لیے نکلتے تو لشکر کی تعداد بڑھاتے۔ ارے ہم نے تو حسین کا یہ انداز دیکھا کہ شب عاشور چراغ بجھا دیا اور یہ کہہ دیا جسے جانا ہے وہ چلا جائے۔ کیا فیصلہ لے گی امت مسلمہ؟ کیا فیصلہ لے گا ایک صاحب عقل انسان کہ حسین دنیا کے لیے نکلے تھے؟ نہیں عزیزو، حسین دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے۔ حسین دنیا کے لیے نکلتے تو کیا کرتے؟ لشکر کی طاقت کو بڑھاتے۔ لیکن یہ حسین کا ہی جو ہے کمال تھا کہ شب عاشور چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا کے کہا جسے جانا ہے چلے جاؤ۔ تو حسین کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ چراغ بجھایا لیکن جب جلایا تو ایک حسین نہیں تھے بلکہ 72 حسین تھے۔ جو جیسے بیٹھا تھا وہ ویسے بیٹھا تھا، کسی نے پہلو نہیں بدلا تھا۔ پہلو بھی اس لیے نہیں بدلا تھا کہ کہیں فرزند زہرا یہ نہ سوچے کہ یہ جانا تو نہیں چاہتا تھا۔ جب دوبارہ حسین نے چراغ جلایا تو حسین نکلے مدینے سے، کیا کہہ کے نکلے؟ میں نکل رہا ہوں مدینے سے اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ نہ میرا ارادہ جھگڑے کا ہے، نہ میرا ارادہ لڑائی کا ہے، نہ میرا ارادہ کسی ظلم کا ہے، نہ میرا فساد کا ہے۔ اور عزیزو حسین جب نکلے ہیں نا مدینے سے، نہ ڈر کی وجہ سے نکلے نہ خوف کی وجہ سے نکلے۔ حسین مدینے سے نکلتے ہی یہ چیلنج کر کے نکلے ہیں کہ یزید میں مدینے سے کربلا تک آ گیا تو شام سے کربلا تک نہ آ سکا۔ یہ حسین کی شجاعت نہیں ہے، للکار کے نکلے ہیں کہ میں آ رہا ہوں تو آیا یزید؟ یزید نہیں آ سکا۔ تو عزیزو کبھی جو ہے کیا ہے یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ جنگ شہزادوں کی جنگ تھی یا کوئی جائیداد زمین کا جھگڑا تھا، نہیں، ہمیشہ یاد رکھے کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی۔ کربلا کی جنگ وہ جنگ تھی کہ جہاں پر یزید یہ پامال کرنے لگا تھا کہ پروردگار کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی حکم نہیں آیا، کوئی کسی طرح کا دین نہیں، کوئی کسی طرح کا اسلام نہیں ہے۔ یزید نے اس طرح سے جو ہے کیا ہے چاہا دین کو مٹانا، لیکن حسین نے کہا یزید اتنی آسانی سے میں اس دین کو مٹنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے نانا نے اور میرے بابا نے اور میرے نانا کے صحابیوں نے بڑی اس پہ جو ہے اپنی جانیں قربان کی ہیں، بڑی محنت اور مشقت کی ہے، تب یہ دین اسلام پھیلا ہے۔ اور سن یزید، میں ایسا سیراب کر کے چلا جاؤں گا، ایسا سیراب کر کے چلے جاؤں گا کربلا کے میدان میں کہ قیامت تک کے لیے دین قائم رہ جائے گا، قیامت تک کے لیے دین باقی رہ جائے گا، قیامت تک کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ باقی رہ جائے گا، کلمہ محمد رسول اللہ باقی رہ جائے گا، اور سب کچھ مٹ جائے گا، لیکن کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مٹا سکے گا، کلمہ محمد رسول اللہ کو نہیں مٹا سکے گا۔ کیوں؟ اس کو بچانے والا ہے حسین۔ حسین نے اپنے اصحاب کیسے تیار کیے؟ شب عاشور ہے نا، چراغ بجھا دیا، بجھ گیا چراغ، جسے جانا چلے جاؤ، جسے جانا چلے جاؤ۔ لیکن عزیزوں کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا، جو جہاں تھا وہ وہیں پر بیٹھا رہا۔ اور جب صبح عاشور کا منظر آیا تو ہم نے حسین کے لشکر میں یہ بھی دیکھا کہ ہر ایک سپاہی حسین کا موت کو پسپا کرنے کے چکر میں، یہ کربلا ہی کا ایک میدان ایسا تھا، کربلا ہی کی جنگ ایک ایسی تھی، یاد رکھیے گا کربلا کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی کہ موت بھاگ رہی تھی اور اصحاب حسینی موت کا پیچھا کر رہے تھے، ورنہ ہم نے تو ہر جنگ میں یہ دیکھا کہ آدمی بھاگتا ہے اور موت پیچھا کرتی ہے، لیکن یہاں موت بھاگ رہی تھی اور اصحاب حسینی پیچھا کر رہے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حسین کا ہر ساتھی یہ کہہ رہا تھا آقا میں پہلے جاؤں، مولا میں پہلے جاؤں، آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ کیا کمال تھا حسین کی محبت کا، کیا کمال تھا حسین کا، کیا کمال تھا اصحاب حسینی کا۔ شب عاشور عبادت کی شب ہے، دعاؤں کی شب ہے،
نمازوں کی شب ہے، ایک رات کی مہلت لی ہے، جان بچانے کے لیے مہلت نہیں لیا حسین نے کہ جان بچ جائے، نہیں، بلکہ اس لیے لی ہے تاکہ یہ آخری رات عبادت الہی میں گزر جائے، ایک بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کر لے، جو اصحاب حسینی ہیں وہ راز و نیاز کر لیں۔ اور جبھی تو مقتل یہ جملے لکھتے ہیں کہ شب عاشور حسین کے خیموں سے اس طرح سے آوازیں آ رہی تھی تسبیح و تحلیل کی جیسے مکھی کے بھنبھنانے کی آوازیں آتی ہیں، یعنی اصحاب حسینی عبادتوں میں مصروف تھے، عبادتیں کر رہے ہیں، اور اصحاب حسینی کیا ہے، خیموں کا پہنا دیا جا رہا ہے، امام حسین ہیں خیموں کا طلایہ کر رہے ہیں، جناب عباس ہیں خیموں میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ شب عاشور ہی کی تو روایت ہے نا کہ مولا عباس ہر خیمے کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ جب خیام حسینی میں مولا حسین آئے ہیں تو یہ خیمے کے سامنے سے جب گزرے نا تو ایک بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا حسین نے خیمے کون بیوی ہے جو رو رہی ہے؟ اب جیسے اس خیمے کے اندر گئے نا تو کیا دیکھا کہ ماجائی ام کلثوم گریا کر رہی ہے۔ کہا اے میری ماجائی، اے بہن ام کلثوم، رونے کا کیا سبب ہے، تم کیوں گریا کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ ام کلثوم کہتی ہیں میرے ماجائے، اے فرزند رسول، کل قربانیوں کا دن ہے، کل شہادتوں کا دن ہے، اے میرے ماجائے حسین، میرے پاس کوئی ہدیہ نہیں ہے جو میں آپ پہ قربان کر سکوں، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے جو میں آپ پہ قربان کر سکوں، میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ ارے عزیزوں، مقتل یہ لکھتے ہیں کہ جناب ام کلثوم کی اس گفتگو کو جناب عباس نے سن لیا، ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں اے شہزادی، کل یہ آپ کا غلام آپ کا ہدیہ بنے گا، یہ آپ کی طرف سے حسین پہ جان نچھاور کرے گا۔ ارے عزیزو، یہ کون ہے؟ یہ عباس ہے۔ اب حسین ام کلثوم کے خیمے سے نکلے اور جو ہے آگے بڑھتے ہیں، کیا دیکھا زینب ہے جو اپنے لاڈلوں کو لیے بیٹھی ہے، ایک کو ایک زانو پہ بٹھایا، دوسرے کو دوسرے زانو پہ بٹھا رکھا ہے، اور اب زینب کہہ رہی ہے اے زینب کے لاڈلو، اے آل محمد، ارے تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، کل حسین پہ جان قربان کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرنا۔ اور حسین تھوڑا اور آگے بڑھے، اب کہاں پہنچے؟